یہ جو اصحاب یمین ہے ان کی طرف سے محبوب تجھ پر سلام ہو۔ اصحاب یمین جنتی، پتہ چلا درود و سلام پڑھنے والے جنتی۔ دوسروں کے نصیب میں نہیں کیونکہ وہ جنتی۔ مومن کیا کہتا ہے؟ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ مسلمان کو درود و سلام سے عشق ہے، وہ کہے نہیں جی بدعت ہے، جائز نہیں۔ تھوڑے نصیب، ہم تو پڑھتے ہیں، پڑھتے آئے ہیں، انشاءاللہ پڑھتے ہیں۔ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، میرا لاشا بھی دوسرے پہ حضرت عیسیٰ یا تیسرے پہ حضرت یوسف، چوتھے پہ حضرت ادریس، پانچویں پہ حضرت ہارون، چھٹے پہ حضرت موسیٰ، ساتویں پہ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام، حضور کا سب استقبال کر رہے ہیں۔ اور چوتھے پہ حضرت یوسف یا تیسرے پہ کھڑے، وہ بھی میرے نبی کی راہ دیکھ رہے ہیں، اس کو دیکھ لوں جس کے حسن سے مجھے حصہ ملا۔ ساتوں آسمانوں کے بعد بیت المعمور، یہ فرشتوں کا قبلہ، خانہ کعبہ کے عین اوپر، درمیان کی ساری فضا کعبہ۔ 70,000 فرشتہ صبح بیت المعمور میں جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے، 70,000 شام کو جاتا ہے۔ جو ایک مرتبہ چلا جائے پھر قیامت تک اس کی باری۔ آپ سوچتے ہوں گے کہیں نزدیک ہوتا تو ہم بھی جاتے، 2 رکعت پڑھ آتے، ثواب لے لیتے۔ تو سنو نبی کے غلاموں، اللہ نے زمین پر بھی ایک جگہ ایسی بنائی ہے، 70,000 فرشتہ صبح آتا ہے، شام تک رہتا ہے، شام کو وہ جاتے، 70,000 دوسرے آ جاتے جو صبح تک رہتے ہیں۔ جو ایک بار آ جائے پھر اس کی باری نہیں آتی، اور وہ مقام روضہ رسول ہے۔ مجھ سے مدینہ منورہ میں ایک صاحب نے پوچھا جی یہ بات تو صفائی کا انتظام ہے، اندر کیا ہے؟ میں نے کہا اندر یہ نہیں، اندر ادھر سے آتے ہیں، ملائک لگاتے ہیں آنکھوں سے اپنی، شب و روز خاک مزار مدینہ، وہ آتے ہیں اپنے پروں سے حضور کے روضے پہ جھاڑو دیتے ہیں۔ حضور بیت المعمور چلے گئے، فرشتوں کو بھی نماز پڑھائی ان کی جگہ پہ بھی بیٹھ کر۔ اس کے بعد 500 سال کی راہ پہ ہے سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا، سدرہ بیری کو کہتے ہیں۔ یہ جبریل کا آخری مقام ہے، وہ اس سے آگے جا سکتا نہیں۔ جبریل کو نبی کا استاد کہنے والے، جبریل کی شان زیادہ سنانے والے ذرا سن لیں۔ سدرہ پہ حضور فرماتے جبریل سے چل آگے، وہ کہتے ہیں ان تجاوزت احترقت بالنور لو دنوت انملا، چونٹی کو کہتے ہیں چونٹی کے برابر بھی، بال کے برابر بھی آگے بڑھوں تو اللہ کے نور سے جل جاؤں۔ وہ فرشتہ جو پیدا نور سے ہوا، فرشتوں کا سردار، وہ کہتا بال برابر آگے بڑھوں تو جل جاؤں۔ جہاں جبریل کی نورانیت جلتی ہے وہاں میرے نبی کی بشریت سے لگنے والے کپڑے بھی نہیں جلتے۔ جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر اس کی حقیقتوں کے شناسا تمہیں دو۔ تو ماں پہ نیک ہوں گے تو اچھے ماں باپ کی اولاد ہوتے تو یہ توفیق ملتی نہ، سمجھ آتی نہیں، سمجھ آتی۔ ماں پیو بازار میں ملتے، ان کا بدل کوئی چیز
جانتے ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بہقی شعب الایمان میں موجود ہے، فرمایا میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوتا، میں نے سورہ فاتحہ پڑھ لی ہوتی، میری ماں میرا نام لے کے بلاتی، میں نماز توڑ کے ماں کی بات سننے جاتا۔ کونین کے والی کہہ رہے، اور ہم نے ماں کو نوکر بنا رکھا ہے، مجھے فلانے ٹائم یہ چیز تیار چاہیے، باپ کو فلانی چیز نہیں ملی تو میں بات نہیں کروں گا، چلا جاؤ، دھمکیاں دیتے۔ وہ ماں باپ ہیں تمہارے غلام، ان کا بدل کوئی نہیں، یہ بازار میں ملتے، سمجھ آئی؟ ماں باپ پنجابی بھی کہتے ہیں نا، 100 چاچا تے ایک پیو، 100 دوا تے ایک پیو، بھول گئے نا آپ کو خالص ملتا نہیں ہے تو آپ کو کہاں سے یاد رہے گا؟ ماں باپ کا کوئی بدل، باپ راضی نہ ہو تو رب راضی نہیں ہوتا، یہ جنت کے دروازوں میں سے بیچ والا دروازہ، اور ماں کے قدموں تلے تمہاری جنت۔ مائیں ہوں وہ نا جو بچوں کو مومن بنائے، صبح مائیں اٹھتی تھی قرآن پڑھتی تھی، حضرت سیدہ چکی چلاتی تھی قرآن پڑھتی تھی، تو بچے کا سر نیزے کی نوک پر بھی قرآن پڑھ رہا ہے۔ آج کیا ہوتا ہے مارننگ شو، صبح اٹھتے ہی جناب وہ ٹی وی کھول دیتے ہیں، وہاں وہ ناچ گانا ہوتا ہے، ناشتہ بناتے ہیں، ماں ہلتی ہے، کھا کے بچے ہل رہے ہیں، ساری قوم بریک ڈانس کر رہی ہے۔ کشمیر فتح کرنا ہے انہوں نے انڈین گانے لا کر، انڈین فلمیں دیکھ کے اپنے آپ کو مسلمان بناؤ، میرا جسم میری مرضی۔ کون ہے وہ بیٹیاں جو ایسا کہہ رہی ہیں؟ یقیناً ایسی حلالی اولاد نہیں ہو سکتی، بے شک تربیت میں ضرور کمی ہے، حرام کھلایا ہوگا، اس لیے کہہ رہے ہیں مسلمان بے غیرت نہیں ہوتا۔ بے شک حیا اسلام کا زیور ہے۔ ہمارے یہاں کہاوت تھی، سنو نوجوانوں، کسی عورت کا سر ننگا ہوتا تھا، لوگ کہتے تھے اس کے سر کا سائیں سلامت، اس کا بندہ نہیں ہے اس لیے سر ننگا ہو گیا۔ آج تو لگتا ہے کسی کا بھی بندہ نہیں ہے۔ کیا ہو گیا ہم لوگوں کو؟ میں آپ لوگوں پہ حیران، آپ کی مائیں ساری عمر پردہ کرتے گزار دیتی اور آپ فیس بک پہ ان کی تصویریں چڑھاتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہو آپ کا یہ عمل آپ کی ماں کی عزت بڑھا رہا ہے؟ مجھے اور آپ کو ہوش کرنا ہوگا، یہ جو آپ کو ٹیلی فون دیا نا اور فری پیکج، ساری رات کے پیکج، یہ آپ کو بے غیرت بنانے گے پوری دنیا۔ یہ پوچھو امریکہ سے آئے ہیں، وہاں ٹیلی فون کتنا مہنگا ہے، وہاں آپ کو ایک منٹ کے لیے قیمت دینی پڑتی ہے، یہاں آپ کو ساری رات مفت پیکج کہ اس قوم کو بے غیرت بناؤ، ان سے حیا نکالو، ان سے ایمان نکالو۔ وہ جس نے عزت کی نبی کی، اس کو عزت ملی یا نہیں ملی؟ اپنا فیصلہ کرو، اپنا فیصلہ کرو، کیا چاہتے ہو؟ اگر قبر میں نبی پاک نے کہہ دیا یہ میرا نہیں، کدھر جاؤ گے؟ کچھ سوچو، کچھ غور کرو۔ معراج منانے والوں حضور فرماتے ہیں یہ نماز مومن کی معراج ہے، اور ہم لوگ کہتے ہیں اللہ ہمیں ہدایت عطا۔ آپ لوگوں نے جن کو ووٹ دیا دیکھ لو کیا حال کر رہے ہو، قادیانیوں پر قادیانی مسلط کیے جا رہے ہیں، ان کا بس چلے تو یہاں سے ایمان نکال دیں، مگر ان کو بتا دینا چاہتے ہیں ہم جان دے سکتے ہیں ایمان نہیں دے سکتے۔ انشاءاللہ گناہگار ہیں مگر غدار نہیں۔ انشاءاللہ تم نے جس کو چھوٹا سا طبقہ کہا نا، چھوٹا سا طبقہ، جھلک دیکھ لی اس چھوٹے سے طبقے کی؟ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ جب تک سورج چاند رہے گا،
کروڑوں آئیں گے. بے شک. سنو، توجہ سے سنو، میرے نبی جبریل سے بھی بے شک. ساری کائنات سے افضل. اچھا جی، سدرا کے پڑوس میں، میں ختم کر رہا ہوں، آپ کو زیادہ ٹائم نہیں دینا. سدرا کے پڑوس میں جنت ہے. سدرا کے سدرۃ المنتہا کے پڑوس میں جنت. حضور جنت تشریف لے گئے. غلاموں کے لیے تیار ہونے والی نعمتیں دیکھنے. خاص طور پر فرمایا حضرت عمر سے، میں نے تیرا محل دیکھا ہے، تاکہ پتہ لگ جائے ان کو. وہ کہتے ہیں مومن نہیں، حضور فرماتے ہیں میں محل دیکھ کے آیا ہوں. حضرت بلال سے فرمایا تو کیا نیکی کرتا ہے؟ میں نے تیرے چلنے کی چاپ کی آواز سنی جنت میں. کیا فرمایا؟ تیرے چلنے کی، جو چلنے سے آواز ہوتی ہے، آہٹ کہتے ہیں اس کو، چلنے کی آہٹ کہہ لو، وہ سنی جنت میں. اب اس کے دو ہی مسئلے ہو سکتے ہیں، یا تو حضرت بلال اس وقت زمین پہ چل رہے ہیں، آقا وہاں سن رہے ہیں، یا یہ کہ حضرت بلال جب جا کے چلیں گے جو آواز ہوگی نبی پہلے سے سن رہے ہیں. اور کوئی صورت ہو سکتی ہے تو مجھے بتاؤ. دونوں طرح میرا عقیدہ ثابت ہوتا ہے. دونوں طرح میرا عقیدہ، میرے نبی کی شان. حضرت بلال آگے سے یہ نہیں کہتے حضور میں بڑے چلے کرتا ہوں، بسکل لوٹے اٹھا کے گلی گلی گھومتا ہوں، یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں. نہیں حضور، میں جب بھی وضو کرتا ہوں 2 رکعت پڑھ لیتا ہوں. یہ جتنے علماء ہیں ان سے پوچھو کیا نبی نے ان کو ایسا کرنے کے لیے کہا تھا؟ نہیں. بدعت کرنے والوں سنو، کیا حضور نے فرمایا تھا جب بھی وضو کرو 2 رکعت تحیت الوضو پڑھا کرو؟ نہیں. حضرت بلال نے کیا نیکی سمجھ کر، آقا نے انعام دیا. یہ تو فتوے لگاتے ہیں آقا نے. اور آگے بدعت کا مسئلہ بھی سمجھ آ گیا. حضور نے فرمایا اسی کی برکت ہے، اسی کی برکت. حضور کو ویڈیو دکھائی گئی دوزخ کی، جس طرح معائنہ دور سے یہ حال فرمایا میں نے جہنمیوں کا دیکھا کیا کیا سزا، وہ بھی باتیں بتائی تاکہ لوگ ان چیزوں سے بچیں. ملاوٹ کرنے والوں، سود رشوت بھتہ لینے والوں، سب کا حال بیان کیا. عورتیں جو بے حیائی کرتے، وہ جو بولتے خود ہے مگر کرتے نہیں، ان کا بھی حال. واعظ ہو، علماء ہو، مرشد ہو، جو بھی سب، تاکہ ہم لوگ توبہ کریں. کیا کریں؟ حضور آگے گئے، آگے آیا رف. کیا آیا؟ رف. الٹا پڑھو. الٹا پڑھو. پر چلتا ہے. وہ نورانی تخت، اس کی رفتار کو کوئی پہچان سکتا نہیں. اب 70,000 پردے ہیں. حضور ان میں سے گزرے. فاصلہ کتنا ہے؟ جتنا یہاں سے سدرا تک ہر پردے کے درمیان اتنا. اور بھی اس کی تفسیریں لکھی ہیں. میں 2-3 شعر پڑھوں گا. خاص معراج اعلیٰ حضرت کی زبان میں، محبت سے دل کے کانوں سے سننا، ذہن صاف کر کے. بس اسی پر ہی گفتگو سمیٹوں گا. اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ اٹھے جو قصرِ دنا کے پردے، کوئی خبر دے تو کیا خبر دے، وہاں تو جا ہی نہیں دوری کی، نہ کہہ کے وہی نہ تھے ارے تھے. ان شعروں پر ایک شعر پر گھنٹہ لگاتا ہوں، تب سمجھ آئے گی. میں صرف شعر سنا رہا ہوں. فرماتے ہیں خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گماں سے گزرے گزرنے والے، پڑے ہیں یا خود جہت کو لالے، کسے بتائیں کدھر گئے تھے. اچھا، کمپاس جس کو آپ پرکار کہتے ہیں نا، اس سے آپ دائرہ بناتے ہیں. سینٹر میں لوگ گاڑی ہے،
اب ایک نقطہ لگا ہے جہاں سے دائرہ شروع کیا، درمیان میں روک دیں تو وہ دوسرا نقطہ ہو جائے گا، لیکن پورا دائرہ بنا دیں تو آپ بتا سکتے ہیں پہلا نقطہ کدھر تھا؟ نہیں، اونچی نہیں، اونچی کمان امکان کے جھوٹے نقطوں، تم اول آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے تو پوچھو، کدھر سے آئے کدھر گئے تھے، اور حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے، عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے، وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے میں۔ اور میں نے جتنی شاعری اردو کی پڑھی ہے معراج پر مجھے اس سے اچھا شعر کوئی نہیں ملا۔ حضرت فرماتے ہیں وہی ہے اول وہی ہے آخر، وہی ہے باطن وہی ہے ظاہر، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے آقا نے سر کی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا، سبحان اللہ، بے شک۔ بخاری شریف میں حدیث موجود، جنتی جب جنت میں جائیں گے اللہ جنتیوں سے فرمائے گا خوش ہو، جنتی کہیں گے بڑے خوش، دنیا میں بڑی تکلیفیں تھی یہاں ہم بڑے خوش، اللہ فرمائے گا نہیں ابھی تمہیں خوش کرتا ہوں، اللہ جنتیوں کو اپنا دیدار کرائے گا، اللہ جنتیوں کو اپنا جس طرح چودھویں کے چاند کو دیکھتے ہو شک نہیں ہوتا، اس طرح اللہ کو دیکھو گے اور شک نہیں ہوگا، تو جنتی جب جنت میں جائیں گے تب جا کے دیکھیں گے جس کو اللہ نے جنت کا مالک بنا دیا، سبحان اللہ۔ وہ بھی جنت میں جا کے دیکھتے تو خصوصیت کا اللہ نے پہلے بلا کے دیدار کرایا۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے، انہوں نے صفاتی تجلی کو دیکھا تو اس سے ان کی یہ شان ہو گئی تھی کہ رات کے اندھیرے میں کالے رنگ کی چونٹی کو دور سے میلوں سے دیکھ بھی لیتے تھے، اس کے چلنے کی آواز بھی سن لیتے تھے، سبحان اللہ، آواز تو نہیں ہو جائے گی؟ سبحان اللہ۔ میں آپ کے کان میں چونٹی کیڑی کہتے ہو ڈال دوں، اب نکال دوں گا، گھبرانا نہیں، نکال کے پوچھوں کیا کہہ رہی تھی، سن لیں گے؟ اس کی آواز آئی تھی آپ؟ موسیٰ علیہ السلام میلوں دور سے سن رہے تھے، حضرت سلیمان کا واقعہ بھی ہے نا، لیکن میلوں دور سے اس کے رینگنے کی آواز سن رہے ہیں، جس نے صفاتی تجلی دیکھی جب اس کی یہ شان، تو جس نے عین ذات کو دیکھا وہ آقا مدینے سے سائیوال دیکھ رہا، کون کون آیا ہے، کس نیت سے آیا آقا، بہت سارے مسئلے، میں نے کہا نا یہ 4-5 گھنٹے تب بھی بیان نہیں ہوتا، مسلسل 19 قسطوں میں نے ٹی وی میں بیان کیا تھا واقعہ معراج، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کو دیکھا، اللہ نے فرمایا پیارے جب کوئی دوست کے پاس آتا ہے، کوئی تحفہ لے کے آتا ہے، کیا لے کے آئے ہو؟ حضور نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تھوڑی سی مٹھائی ہے ساتھ میں جناب یہ ہے وہ نہ، فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات، میری عاجزی، میری بندگی، میری عبادت نیکیاں تیری بارگاہ میں پیش اور نظر ہیں، جواب ملا السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سبحان اللہ، بہت مختصر، حضور کیا فرماتے ہیں السلام علینا، اللہ نے کیا فرمایا السلام علیکا، حضور کیا فرماتے ہیں السلام علینا، یا اللہ تیرا سلام مجھ اکیلے پر نہیں ہم سب،
اور تمہارا کوئی ڈپٹی کمشنر بن جائے ممبر بن جائے گورنر بن جائے پہچانتا نہیں ہے. خواب قوسین کی منزلوں میں آقا نے ہم گناہ گاروں کو نہیں بلایا. یا اللہ تیرا سلام مجھے اکیلے میں نہیں سب پر وعلی عباد اللہ الصالحین. خاص بندے. وہ فروٹ بیچنے والا جو ہوتا ہے نا, پھل بیچنے والا, اچھے اوپر سجا دیتا ہے, بیچ میں ڈھیری میں مکس مال, پیٹی بند. حضور نے بھی فرما دیا والا عباد اللہ الصالحین, یا اللہ تو تیرے نیک بندے ہیں ان پر, لیکن امت کی پیٹی میں نے کھلنے نہیں دینی. سب میرے ساتھ, یا اللہ تیرا سلام ہم سب پر. اللہ نے فرمایا محبوب سب پر سلام لینا تو امت سے کہو 50 نمازیں پڑھیں. کتنی آواز؟ حضور نے کہا بہت اچھا. واپس مختصر کر, حضرت موسیٰ راستہ روک کے کھڑے ہو گئے. آپ کی امت پر اللہ نے کچھ فرض کیا؟ ہاں. کیا؟ 50 نمازیں ہیں. 50. میری امت پہ 2 نمازیں فرض تھی, وہ 2 نہیں پڑھتے تھے, 50 تو بہت زیادہ ہے. جائیے جا کے کم کروائیے. موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ جائیے جا کے سلام کرو. موسیٰ علیہ السلام عقیدہ سکھا رہے ہیں. یہ نبی جا بھی سکتا ہے, کم بھی کروا سکتا ہے. گئے حضور, مسلم شریف میں 5 بخاری میں 10 اللہ نے 5 کم کر دی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اتنی بھی نہیں پڑھ جائیں گے, پھر جائیں. 9 مرتبہ حضور گئے, جا رہے ہیں آ رہے ہیں, جا رہے ہیں آ رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا 5 بھی نہیں پڑھی جائے گی. حضور نے فرمایا مجھے رب سے شرم آتی ہے جو میرے غلام میں پڑھیں گے. آپ تو سوچتے ہوں گے جیسے 9 پھیرے رائے 10واں بھی لا رہے ہیں, کم صاف ہو جائیں. اب میں نے صرف جو بات کرنی ہے سنیں, بہت سے اس میں راز ہیں. حضرت ابراہیم نے کیوں نہیں روکا, حضرت موسیٰ نے کیوں روک دیا؟ 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم, ہم ملت ابراہیمی ہیں, وہ زیادہ قریب ہیں, انہوں نے نہیں روکا. حضرت موسیٰ نے. یہاں پر علماء عرفاء جاننے والے کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا تھا, یا اللہ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. جواب ملا تو نہیں دیکھ سکتا. تو حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ تجھے تو نہیں دیکھ سکا, اسے دیکھ لوں جو تجھے دیکھ کے آ رہا ہے. جنا کیا نے دل بر بٹھا, جنا کیا نے دل بر بٹھا, اسیو اکیاں تک لئیاں, او تو ملے ہوتے ساجن ملیا, ہن آسان لگ پئیاں. حق نے فرمایا جلوے میرے دیکھ لے, میں تجھے دیکھ لوں تو مجھے دیکھ لے, پھر جو تجھے دیکھ لے وہ مجھے دیکھ لے, دیکھنے کا مزہ آج بھی رات. موسیٰ علیہ السلام سے کیا تعجب جب حضور جا رہے ہوں تو موسیٰ علیہ السلام پیچھے سے کہہ رہے ہو یا اللہ 31-45 معاف نہ کر دینا, تھوڑی کر کے معاف کرنا. تیرا حبیب بار بار تجھے دیکھے, میں بار بار اسے دیکھوں. حضور 50 لے آتے تو کیا ہوتا؟ سوال ہے آپ لوگوں سے. دن رات کے گھنٹے 24 اور نمازیں 5 نہیں پڑھ پا رہے, 50 لے آتے تو کیا ہوتا؟ موسیٰ علیہ السلام وسیلہ بنے یا نہیں بنے؟ تو جو لوگ وسیلہ نہیں مانتے اور وفات پائے ہوئے کا بالکل نہیں مانتے, ان سے وہ 50 پڑھیں. 45 پڑھنی ہے تو وسیلہ مانے اور وفات پائے ہوئے کا وسیلہ مانے. نہیں سمجھ رہے؟ جو وسیلے کے منکر ان سے کہنا 50 لگ پتا جائے گا کتنے میاں کا 100 ہوگا, how many 20s in 100 لگ پتا جائے گا تجھے. تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے مدد کی. آج کام آ رہی ہے یا نہیں؟ رب نے فرمایا محبوب ہماری بات بدلتی ہے, ہمارا فیصلہ بدلتا نہیں. امت سے کہنا پڑھیں 5 لکھیں گے 50, ثواب 50 کا ہی دیں گے. میرے آقا آئے, خدا کی قدرت
کہ چاند حق کے کروڑوں منزل کا سفر کر کے ابھی نہ تاروں کی چھاؤں بدلی کے نور کے تڑکے آ لیے تھے. وہی گھڑی وہی ساتھ یہ میرے نبی کا خاص معجزہ. معراج عرش خاص کمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے نہیں سوچا تھا, مجھے نہیں اندازہ تھا, لیکن 2 گھنٹے لگا دیے اور آپ کو شاید پتہ بھی نہیں چلا. پتہ تھا میں چل رہا ہے. بہرحال گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. جو رہ گیا سو رہ گیا. یہ تو ذکر ختم ہونا ہی نہیں ہے, کرتے رہنا ہے. آپ سب کا بہت شکریہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبھی انداز سے خیال سے کہ اپنی جگہ پہ بیٹھے ہوئے تبھی ہوگا انشاءاللہ. اس کے بعد دعا ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك
عليه وسلموا تسليما. بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ عقیدہ باندھ کر حضرت رسول کا سفر باندھ کر اس ذات کا ذکر سنا ہے. اس محبت سے حضور اسلام کا نذرانہ پیش کرے. میں انتہائی ادب کے ساتھ منتمس ہوں صاحبزادہ والا شان جبل گوشہ فضل الاسد، میری مراد، میرے مربی، میرے محسن بابا جی حضرت نشانی استاد العلماء حضرت علامہ ڈاکٹر مفتی محمد مظفر شاہ صاحب شیخ الحدیث بمحکم جامعہ فقیہ، ان سے ملتمس ہوں انشاءاللہ العزیز آپ کے منگوں کے مطابق دعا مانگیں انشاءاللہ. وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا محبوب رب العالمين. کتنے چاہیے دیکھو کتنے چاہیے ہو. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم بلغ صواب هذا الكلام وما تلي وما قضي وما حضر من المأكولات والمشروبات وما جهز إلى روح حضرة النبي المكرم صلى الله عليه وسلم وبوسيلة نبينا ورسولنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا إلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين وإلى أصحابهم أجمعين وإلى أوليائهم الأقربين وإلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات. اے رب ذوالجلال الحمد شریف کل شریف معوذتین آیات مقدسہ سورہ مطہرہ پہل کلمات اہتمام کا سوال حضور علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے خصوص ہمارے محترم بھائی محمد عبدالستار صاحب سلم اللہ بھائی جمیل صاحب آپ کے والدین کریمین کی روحوں کو اصال کرتے ہیں. یا اللہ قبول فرما. حضور علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے آپ نے بتایا کہ ایک محترم دوست رافت علی صاحب ان کی والدہ ماجدہ قضائے الہی سے انتقال کر دیں. اے پیارے اللہ کریم اماں مرحومہ کی روح کو اصال کرتے ہیں قبول فرما. اے خلاق کائنات رات کا کافی حصہ گزر گیا، ہم تیرے محبوب کا تذکرہ سنتے رہے. جیسے ہمارے شیخ نے حضرت صاحبزادہ والا ذیشان حضرت علامہ مولانا بالفضل مولانا حضرت کوکب نورانی دامت برکاتہم العالیہ آپ نے انتہائی دل آویزی کے ساتھ نہایت شفقت اور پیار کے ساتھ حضور علیہ السلام کا ذکر پاک فرمایا. اے پیارے اللہ کریم اپنی بارگاہ میں منظور فرما. یا الہ العالمین جہاں کہیں ہم سے غلطی خطا کوتاہی سرزد ہوئی ہو ہمیں معافی عطا فرما. اے پیارے اللہ کریم ہمارے استاد محترم حضرت علامہ مولانا ابوالیسر محمد ظفر اقبال خان صاحب فریدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے نورانی درجات میں بلندی فرما. یا الہ العالمین حضور قبلہ فرید الاسد بابا جی قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے جنت الفردوس میں مراتب کو بلند فرما. آپ کی روحانی توجہات ہم سب کے شامل ہاتھ فرما. اے پیارے اللہ کریم ہم سب کے سارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ تیرے گناہگار بندے تیری بارگاہ سے تیرا کرم مانگتے ہیں عطا کر دے. تیری بخشش کے طرف گار ہے نصیب فرما.
آفات، بلیات، حادثات، پریشانیوں سے پناہ عطا فرما۔ اے اللہ کووڈ-19 کی وجہ سے، کرونا کی وجہ سے ایک مرتبہ دنیا پھر پریشانی میں آ گئی۔ اے اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اے اللہ ہم تیرے گندے بندے ہیں، ہم تیرے گندے ہیں مگر پھر بھی تیرے بندے ہیں۔ اے اللہ جیسے بھی ہیں تیرے محبوب کی امتی ہیں۔ حضور علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے ہم سب کی ساری خطائیں معاف فرما۔ اے پیارے اللہ کریم، ہمارے بھائی محمد عبدالستار صاحب کی غیر موجودگی میں ہمارے محترم قاری محمد صدیق فریدی صاحب نے، قاری محمد اقبال فریدی صاحب، ساتھیوں نے، دوستوں نے یہ سارے کے سارے اہتمام انتظامات کی اپنی بارگاہ میں مقبول فرما۔ فَإِنَّكَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ فَإِنَّكَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ اے پیارے اللہ کریم، حضرت علامہ مولانا الشیخ کوکب نورانی دعوت برکاتہ العالیہ، آپ کے زور بیان میں اس سے بھی زیادہ برکتیں اور وسعتیں عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو حضور کی محبت عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو حضور کا پیار نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو حضور کی عنایات نصیب فرما۔ اے پیارے اللہ کریم، ہم سب کو حضور کا عشق نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو حضور کی محبت عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو حضور علیہ السلام کی جلوے نصیب فرما۔ اے اللہ تو رات کے پچھلے حصوں میں اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع۔ اے پیارے اللہ کریم، بیماروں کو شفا دے دے، دکھیوں کو سکھ دے دے۔ یا اللہ مقروضوں کے قرضوں کو دور فرما دے، جو تہی دامن ہیں ان کی جھولیوں کو بھر دے۔ یا اللہ کریم، ہمارے بچوں کی بچیوں کی خیر فرما۔ یا الہ العالمین، ہمارے بچوں کے بچیوں کے حال کو، استقبال کو بہتر سے بہتر فرما۔ جو بے اولاد ہیں انہیں صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ کریم، جو بے اولاد ہیں انہیں صالح اولاد عطا فرما۔ جو اولاد والے ہیں ان کی اولاد کو نیکی کی توفیق عطا فرما۔ فَإِنَّكَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ۔ یا اللہ تو اس بات پر بھی قادر ہے، جیسے تو نے ہمیں جامع مسجد مہاجرین کوٹ خادم علی شام میں جمع کیا، ہمیں مدینہ منورہ میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کے نذرانے پیش کرنے میں بھی جمع فرما۔ اے اللہ ہم حضور کی بارگاہ میں ہوں اور پھر کہہ رہے ہوں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں صدقہ، اور جو ہمارے دل کی باتیں ہوں ایک ایک کر کے ہم حضور کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں۔ اور کیا مزہ آئے، کیا لطف آئے، کیا کہنے میں بھی فرما رہے ہوں میرے غلام، جو کچھ تو کہہ رہا ہے میں جانتا ہوں، جو کچھ تو بیان کر رہا ہے میں پہچانتا ہوں۔ اے پیارے اللہ کریم، حضور کے آستانے پہ کھڑے ہو کر ہم کو درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کی توفیق عطا کر، بیت اللہ شریف کے جلوے نصیب کر دینا۔ اے اللہ ہم سب کو بیت اللہ شریف کے جلوے نصیب کر دینا۔ مینا، عرفات، مزدلفہ کی مقدس وادیاں عطا کر دینا۔ اے پیارے اللہ کریم، ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ دے۔ اے اللہ تو شرم رکھنے والا ہے، ہماری شرم رکھ۔ تو بھرم رکھنے والا ہے، تو ہمارا بھرم رکھ۔ اے اللہ قبول فرما، اے اللہ قبول فرما لے، اے اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرما لے۔ یا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ وآلہ واصحابہ اجمعین۔